کسی کے اوپر جیسے جادو کا اثر ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ کہ اس کے اوپر اثر ہے، اس کو اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی میں، اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ذکر اذکار، نماز، روزہ جو بھی اپنے طور سے کر رہا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ وہ علاج کا سوچ کے ہی جادو کا علاج کیا جائے، یا وہ اپنے جو نارمل اپنے یعنی ذکر اذکار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا علاج توڑ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی توڑ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا تو میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں. اگر ویسے بھی کیونکہ کبھی کبھی ذہن نہیں جاتا آپ کا کہ کوئی جادو کا اثر ہوگا، بٹ آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. لیکن جب آپ وہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ جو بھی ایک میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ بتانا چاہ رہی تھی، ابھی بتا دیتی ہوں، اس جو کہ آپ نے پوچھ ہی لیا، کہ رقیہ بھی کئی قسم کا ہے. طویل رقیہ بھی ہے جو گھنٹہ بھر کا رقیہ ہے، اور مختصر بھی ہے جس میں وہ میں کارڈ لانا بھول گئی تھی، سبز رنگ کا کارڈ ہے، شفا کی آیات، اس کے آگے یہ دعائیں بھی ہیں جو ابھی میں بولنے والی ہوں، اور آیات بھی. آیات میں کیا سورۃ الفاتحہ ہے، البقرہ کا پہلا یعنی المفلحون تک ہے، پھر آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، معوذات ہے، قل هو اللہ، اور وہ یہ بھی اتنا مؤثر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس طرح کا، یا کوئی دوائی وغیرہ اثر نہیں کر رہی، یا آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں، تو آپ اپنے ہی ہاتھ پر پڑھ کے سورۃ فاتحہ اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر کے اپنے آپ کو جھاڑیں، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے پھر جھاڑیں، پھر اسی طرح یعنی ہر جو آیت ہے سورۃ البقرہ ہی کے، اور پھر معوذات ہر دفعہ پڑھ کے جھاڑیں. آپ یقین کریں اگر آپ نے کیا نا تو آپ پہلے سے لازم بہتر محسوس کریں گے. ایک دفعہ آپ کا اپنا ہاتھ ہی پھر گیا نا تو اسے ایک تو جسم کی سرکولیشن بھی ہو جاتی ہے، دوسرا جب آپ اس کو جھاڑتے ہیں اس طرح کر کے تو آپ کو یوں لگتا ہے جس سے آپ سے کوئی چیز، کوئی نیگیٹو انرجی گئی ہے، اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہ تو کبھی کبھار ایسا کر ہی لینا چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی اسپرٹس لو ہیں کہ کچھ لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں بس وہ بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آدھا دل سے پڑھا آدھا نہیں پڑھا. تو آپ دیکھیں جب ہم بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں نا، چائے پی، لونگ والی چائے پی لو، ادرک والی چائے پی لو، ٹیبلٹ کھا لو، پین کلر لے لو، سوپ لے لو، یخنی پی لو، وغیرہ وغیرہ، یہ کام کرتے ہیں. اور جب نہیں کام چلتا پھر کیا کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو بعض اوقات ڈاکٹر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر رہے تھے. کس چیز کا فرق پڑتا ہے، پہلے آپ یقین سے نہیں کر رہے تھے، پہلے آپ بس تکے بازی کر رہے تھے نا کہ شاید اس سے ہو جائے، شاید، لیکن اب کیا نہیں، ڈاکٹر نے بتایا اب تو یہ فائدہ دے گا ہی مجھے، یعنی ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے. اسی طرح ایک بات آپ کسی ایک عام انسان کے منہ سے سنتے ہیں تو آپ پر اثر نہیں ہوتا، وہی بات ایک اسکالر یقین کے ساتھ کہتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہنے والے کے کہنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ڈائریکشن مل جاتی ہے ایک. اور پھر یاد رکھیے اس میں انسان کی نفسیات انوالوڈ ہے، انسان کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے، انسان کی جو کیفیات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو آپ ایک فریش فیل کرنے لگتے ہیں. اب مثال کے طور پر جو سائیکاٹرسٹ ہوتے ہیں وہ باتیں ہی تو کرتے ہیں، تو آپ باتوں سے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک سینس بناتی ہیں. پھر آپ کے اپنے جو کنفیوژن دور ہونے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انالائز کرنے لگتے ہیں، پھر آپ اتنا بڑا پہاڑ جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹا سا بنایا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا تھا، میں اس چیز سے کیوں ڈر رہی تھی. تو بعض اوقات انسان جو چیز سوچتا رہتا ہے نا وہی ہونے بھی لگتی ہے. اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. جب ہم ایک بات سوچے جاتے تو وہ چیزیں. آج ہی میں سن رہی تھی کسی نے کہا کہ یہ بات ریسرچ بیسڈ ہے، یعنی صرف ایسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ڈرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں. وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، کانفیڈینس نہیں ہوتا. تو یہ جو یقین ہے نا یہ بڑی دولت ہے، جو کانفیڈینس ہے یہ بڑی دولت ہے. کسی انسان پر آپ کا اعتماد ہو تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو لگ جاتی ہے، اور اگر کسی پر نہیں تو وہ بڑی بڑی بات بھی آپ کو سمجھائے تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو باتیں ہی کرتا ہے، اس کی کیا بات ہے، یقین نہیں آتا آپ کو اس پر. اب دیکھیے ہمارا دین تو بنیاد ہی ایمان پر ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، ریچول سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے اس کا تو یہ اور یہ فائدہ تھا، اور ہم پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس علاج میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، یقین کی بات.
تو چند مسنون دعائیں ہیں، میں یہ بتا دوں ایک دفعہ. اور یہ جو کارڈ میں آپ کو بتا رہی تھی آیات شفا کا، یہ ایکچولی میں نے خود بہت چیزیں دیکھ کے پھر اس نظریے کے ساتھ اس کو میں نے بنوایا تھا کہ دیکھنے میں بھی چھوٹا، اٹھانے میں بھی، بیگ میں بھی رکھ سکیں، اور مختصر ہو اور اوتھینٹک ہو. تو اس میں یہی جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعائیں ہیں. اگر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ لیں یا کہیں بھی جہاں آپ کی نظر پڑتی ہو، یا کوئی بیمار ہو اس پہ جا کے پڑھ کے اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں، یا اس کو دے سکتے ہیں، وہ اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے جادو، حقیقت اور علاج، اس میں کافی ڈیٹیل ہے. اگر انسان حقیقت معلوم کر لے تو پھر خوف زیادہ نہ ہو، اس سے نکل آئے اور یہ یقین رکھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یعنی جب بیمار کو یہ ہوتا کہ میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا. جیسے وہ ایک بوڑھے کے بخار ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے قبر میں اتار کے ہی چھوڑے گا. تو آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے. تو سوچ سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے چیزوں، پازیٹو سوچیں ہمیشہ. ایک اور دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے. ٹھیک ہے. ابو تیاح کہتے ہیں ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے. انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر کر آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے. یعنی اتنے ڈھیروں ڈھیر آ گئے، لیکن وہ مروب ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹنے لگا. اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ محمد کہیے. آپ نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا، یہ پڑھیے. یعنی اگر ڈھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں پناہ لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے، سب کتابوں یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے. اور پھر ہر چیز کے شر سے، جو اوپر سے آئے، جو نیچے سے جائے، رات کا شر، دن کا، ہر قسم کا شر، اور ہر طرح کے فتنے اور ہر طرح کے حادثے جو رات کو آئیں یا دن کو آئیں. تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے، صبح شام کی دعاؤں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا. بات ہی ختم، کوئی چیز بچی نہیں. کعب الاحبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہ حضرت کعب الاحبار جو ایک یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑ گئے تھے تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے. پھر 3 دفعہ شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی. اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکلیف دور کر دے، تو ہی طبیب، تو ہی شفا دینے والا ہے. امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت.
اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی. پورا یقین و توکل اور بھروسہ اللہ پہ. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں. بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پھر پڑھے. میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے. تو یہ ہے علاج. آپ خود بھی کریں، اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راقی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج. لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے، جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا جو ہے یہ منع ہے. اور بعض اوقات وہ جنات کو اس طرح مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے. اچھا، ایک بات یہ کہ جب آپ علاج کرا رہے ہو نا تو کسی سے ذکر بھی نہ کریں، کیونکہ شیاطین پھر اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور مزید اٹیک شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات. سادہ جی میں ایک سے بس پوچھ رہی تھی کہ نظر بد اور جادو سیم تھنگ یا ڈفرینٹ ہے؟ نظر بد جادو الگ ہے، نظر بد الگ ہے. علاج ایک ہی ہے تقریباً. السلام علیکم استاد. جی وعلیکم السلام. میں تھوڑا سا لمبی بات کروں گی، ہو سکتا ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ یقین کے لیے سب کو میں آج ہی کا تازہ اپنا واقعہ سنانا چاہتی ہوں. جی سنائیے. میں انگلینڈ سے آئی ہوئی ہوں یہاں پر تو وزٹ کے لیے، تو آج میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی. تو 2-3 دن سے میں یہ پروگرام بنا رہی تھی بہن کے ساتھ کہ مجھے لے چلو. تو میں ساتھ ہی اپنے اندر فیصلہ کر رہی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ 15 میں اسلام آباد گئی تھی آپ کے ادارے میں کورس کرنے کے لیے. تو میں وہاں 2 ماہ 3 ماہ رہی ہوں، تو تقریباً 3 سپارے ہمارے ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اچانک یہ ایک دن نا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ میں وہاں ٹوائلٹ میں گئی ہوں، تو وہاں پر نا مجھے جیسے ہی اپنے ہی یونیفارم میں ایک لڑکی نظر آئی ہے سامنے. تو اس نے مجھ سے سٹاپ کرا کے تو پوچھا ہے، تو کہتی ہے کہ آنٹی آپ سارے ایگزام دے رہی ہیں؟ تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نا کچھ یعنی کہ عجیب چیز نظر آئی ہے. تو میں چونکہ کلاس چھوڑ کے آئی تھی، میں جلدی میں تھی، میں نے رکی نہیں اور اس چیز پہ میں نے بادر ہی نہیں کی. تو میں واپس چلی گئی اس کو یہ کہہ کے کہ جی میں دے رہی ہوں ایگزام. لیکن نیکسٹ ڈے سے ہی میرا پیٹ ایسے خراب ہوا کہ میری وہ دوبارہ علاج ہو ہی نہیں سکا. 3 ویک میں میرا 11 کلو سے زیادہ ویٹ کم ہو گیا. جہاں بھی میں گئی جو چیز بھی اندر کچھ جا ہی نہیں رہا تھا. یہاں تک کہ ڈاکٹر نے پھر مجھے یہی کہہ دیا کہ آپ واپس چلی جائیں، یہاں کا پانی آپ کو سوٹ نہیں کیا. میں اور میری بیٹی دونوں ہم تھے وہاں پر. تو بہت دکھ تھا میری بیٹی کو بھی چھوڑ کے آنے کا، مجھے بھی، کہ بہت کوششوں کے بعد میں گئی تھی وہاں یہ کرنے. بہرحال میں واپس آ گئی. مختصر یہاں آ کے ہی بیٹی نے تو اللہ کا شکر ہے کہ کر لیا، آن لائن کر لیا، تو اس کا کمپلیٹ ہو گیا، میں نہیں کر سکی. پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی یہ بقرہ وغیرہ اور عمران سورت کی میں نے کورس کیے، لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا. میں نے اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی. لیکن کچھ عرصہ سے میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ تب سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے برین پہ جیسے ایک ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے، میں وہ میمورائز نہیں کر پا رہی قرآن جیسے میں پہلے کرتی تھی. تو میں نے نہیں کیا. لیکن یہ اب کچھ وہم سا کہہ لے، میں نے اس کو وہم ہی سمجھا، اور میں نے یعنی کہ نا یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا تھا. وہ مجھے ہر دفعہ پنچ کرتا تھا کہ وہ لڑکی، اس کی آنکھیں، وہ کیا تھا، وہ کون تھا. تو اب میں کچھ وہم میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ذکر کروں گی اس چیز کا کہ شاید مجھے کچھ ایسا اثر ہے کہ اس کے علاج کا. لیکن نظر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی ایج زیادہ تھی عام بچیوں سے، تو انہوں کو اچھا آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کس پارے ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے میں کیونکہ شور نہیں تھی تو، لیکن یہ میں نے سوچا آپ سے ذکر کر کے آپ سے پوچھوں گی. لیکن آج صبح جب میں نماز کے بعد بیٹھی تو مجھے یہی آپ جو حدیث سنا رہی ہیں یاد آئی کہ وہ 70,000 جو کہ نہ جھاڑ پونچھ کرتے ہیں نہ کچھ. تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نہیں ذکر کروں گی، میں اللہ ہی سے وہ دعائیں کروں گی. جی سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کر دیتا ہے. لیکن میں اب اللہ کا اتنا شکر کر رہی ہوں، اتنا شکر کر رہی ہوں کہ وہ کیسے دلوں کو جانتا ہے. کہ مجھے آج نہیں پتا تھا کون سی کلاس ہے، مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیا درس ہوگا کیا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا علاج ہی اللہ تعالیٰ آج مجھے دکھا دیں گے. میں اس کی شکر گزار